السلام علیکم محترم سامعین، پہلے جو 3 دن پہلے ویڈیو ڈالا تھا 1 گھنٹہ 17 منٹ کا، اس میں کچھ باتیں باقی رہ گئی تھی۔ پہلے وہ بیان کی جائے گی، اس کے بعد میں حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام کے درمیان والا واقعہ بیان کیا جائے گا، اور اس کے بعد میں اخیر میں قارون کا واقعہ بیان کیا جائے گا جو بڑا عبرت آموز واقعہ ہے۔ تو بات یہ تھی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کے منتخب 70 آدمیوں کو کوہ طور پر لے گئے کہ وعدے کے مطابق اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنا کلام سنایا، انہوں نے اپنے کانوں سے سن لیا۔ جب یہ بات پوری ہو گئی تو اب وہ کہنے لگے کہ ہمیں کیا معلوم یہ آواز اللہ کی ہی ہے یا کسی اور کی، ہم تو جب یقین کریں گے جب صاف طور پر اللہ تعالیٰ کو دیکھ لے۔ ان کا یہ مطالبہ چونکہ ہٹ درمی تھی، اس لیے ان پر اللہ تعالیٰ کا غضب نازل ہوا اور ان کے نیچے سے زلزلہ آیا اور اوپر سے بجلی کڑک گئی۔ اس سے یہ سب کے سب بے ہوش ہو کر گر گئے۔ ظاہر میں ایسا لگتا تھا گویا کہ مر گئے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اس بات سے بہت صدمہ ہوا۔ ایک تو یہ کہ آپ کی قوم کے منتخب لوگ تھے، پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام اس بات سے پریشان ہو گئے کہ اپنی قوم کے پاس جا کر کیا کہیں گے۔ وہ تو الزام لگا دیں گے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے انہیں کہیں لے جا کر قتل کر دیا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے عرض کیا، اے پروردگار، میں جانتا ہوں اس واقعے سے آپ کا مقصد انہیں ہلاک کرنا نہیں ہے، ان کی گستاخی کو معاف کر دیجئے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کی دعا قبول فرمائی اور وہ سب اٹھ کھڑے ہوئے۔ اللہ تعالیٰ نے ان سے فرمایا، پھر ہم نے تمہیں تمہارے مرنے کے بعد زندہ کر اٹھایا تاکہ تم احسان جانو۔ ان 70 آدمیوں نے واپس آ کر ساری تفصیل سنا دی، اس بات کی تصدیق کی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی یہ بات کہ تورات اللہ کی کتاب ہے بالکل درست ہے۔ اور جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے کلام کیا کہ ہم نے بھی غیبی آواز سنی تھی، ان حضرات نے تصدیق کے بعد چاہے تو یہ تھا کہ سب لوگ تورات کے احکامات پر عمل شروع کر دیتے، مگر انہوں نے اب بھی بہانے شروع کر دیے۔ کبھی کہتے کہ تورات کے احکامات بہت سخت ہے، ان پر عمل کرنا بہت مشکل ہے، اور کبھی یہ کہتے کہ ہمارے ان 70 آدمیوں کے کوہ طور سے واپس لوٹتے وقت اللہ تعالیٰ نے یہ کہہ دیا تھا کہ تم سے عمل ہو سکے تو کر لینا اور نہ ہو سکے تو نہ کرنا، یعنی انہوں نے اللہ تعالیٰ پر یہ بہتان باندھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام ان کی یہ باتوں سے بہت پریشان ہوئے۔ آپ نے اللہ تعالیٰ سے فریاد کی۔ اللہ تعالیٰ نے پہاڑ کو سائبان کی طرح ان کے سروں پر کھڑا کر دیا اور حکم دیا، جو کتاب ہم نے تمہیں دی ہے اسے پورے عزم کے ساتھ اور قوت سے قبول کرو۔ پہاڑ کو اپنے سروں پر دیکھ کر بنی اسرائیل گھبرا گئے اور سجدے میں گر کر توبہ کرنے لگے، اور خوف زدہ تھے کہ کہیں پہاڑ ان پر گر نہ جاوے اور وہ اس کے نیچے دب کر مر نہ جاوے۔ اب ان لوگوں نے عہد کیا، لیکن پہاڑ کے سروں پر سے ہٹا دیے جانے کے بعد وہ پھر عہد سے پھر گئے۔ اس عہد شکنی کی سزا کے طور پر اللہ تعالیٰ نے انہیں تباہ و برباد کر دیتے تو اللہ کو کون روک سکتا تھا؟ اللہ تعالیٰ نے ان سب باتوں کے باوجود ایک بار پھر ان پر اپنا فضل فرمایا اور اس قدر بڑی گستاخی پر بھی ان کی پکڑ نہیں فرمائی۔ اب اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو حکم دیا کہ وہ قوم عمالقہ سے جہاد کرے اور اپنا وطن ان سے واپس لے۔ قوم عمالقہ ان کے آبائی وطن پر قابض ہو گئی تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان سے فرمایا، اے میری قوم، اس مقدس سرزمین میں داخل ہو جاؤ جو زمین اللہ تعالیٰ نے تمہارے حصے میں لکھ دی ہے، اور پیٹھ دکھا کر واپس مت جاؤ ورنہ سخت نقصان میں پڑ جاؤ گے۔ آگے بڑھو اور قوم عمالقہ سے جنگ کر کے اپنا آبائی ملک واپس لے لو۔ اللہ تعالیٰ نے مجھ سے تمہاری کامیابی کا وعدہ فرمایا ہے۔ اس عجیب ترین قوم نے اللہ تعالیٰ کا یہ حکم بھی نہ مانا اور کہنے لگی، اے موسیٰ، اس ملک میں تو بڑے زور آور لوگ ہیں، بڑے طاقتور لوگ ہیں، جب تک وہ وہاں سے نکل نہ جاوے ہم تو وہاں قدم بھی نہیں رکھیں گے۔ ان کی خدا سے یعنی ان میں خود اس سے ڈرنے والے بھی خود لوگ موجود تھے۔ انہوں نے باقی لوگوں کو سمجھایا اور یوں کہا، یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں کچھ اللہ والے لوگ تھے جو اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والے تھے، خدا سے ڈرنے والے تھے۔ انہوں نے باقی لوگوں کو سمجھایا اور یوں کہا، تم ان لوگوں پر چڑھائی کر کے شہر کے دروازے میں گھس جاؤ گے تو یقیناً مانو کہ یقیناً تم ان پر غالب آ جاؤ گے، اور اگر تم مومن ہو تو اللہ پر بھروسہ رکھو۔
اب ان لوگوں نے طے کیا کہ حملہ کرنے سے پہلے 12 آدمی ادھر بھیجے جاوے جو اس قوم عمالقہ کا جائزہ لے کر رپورٹ دے۔ ان 12 میں سے 2 ایسے خدا ترس آدمی تھے کہ انہوں نے عمالقہ پر چڑھائی کرنے کا مشورہ دیا۔ ان دونوں کے نام یوشع بن نون اور کالب بن یکنا تھے۔ ان میں سے یوشع بن نون بعد میں نبی ہوئے۔ ان دونوں نے بنی اسرائیل کو بہت سمجھایا، یہاں تک کہ تم لوگ ہمت کر کے فاٹک تک چلو، پھر دیکھنا اللہ تعالیٰ کس طرح تمہاری مدد کرتا ہے۔ اب انہوں نے پہلے سے بھی زیادہ تکلیف دینے والا جواب دیا، کہنے لگے اے موسیٰ، جب تک وہ لوگ وہاں موجود ہیں ہم اس سرزمین میں کہیں داخل نہیں ہوں گے۔ اے موسیٰ، تو اور تیرا رب دونوں جاؤ اور ان سے جنگ کرو، ہم تو یہی بیٹھے ہیں۔ یہ جواب حد درجے بے ادبی کا تھا۔ اندازہ لگائے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر کیا گزری ہوگی۔ آپ نے درد بھرے انداز میں اللہ تعالیٰ سے عرض کیا، اے میرے رب، میں سوائے اپنے اور اپنے بھائی کے اور کسی پر اختیار نہیں رکھتا، سو تو ہمارے اور نافرمان قوم کے درمیان فیصلہ کر دے۔ تو آپ کی اس دعا کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو تسلی دیتے ہوئے فرمایا، اب وہ مقدس سرزمین ان پر 40 سال کے لیے روک دی گئی ہے۔ یہ زمین کے ایک خاص حصے میں سر مارتے پھریں گے، سو اے موسیٰ آپ ان نافرمان قوم کے حال پر رنج نہ کرے۔ اسی طرح اس قوم کو حکم عدولی کی سزا کے طور پر 40 سال کے لیے وادی طی میں قید کر دیا گیا۔ وہ میدان ان سے بالکل نکلنے کے لیے پوری رات وہ گھومتے رہتے تھے، یعنی پوری رات محنت کرتے کہ میدان سے باہر نکلے، لیکن کلو کے بیل کی طرح وہی کے وہی رہتے تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی خضر علیہ السلام سے ملاقات بھی آپ کی زندگی کا ایک اہم واقعہ ہے۔ علماء کا اس میں اختلاف ہے کہ حضرت خضر علیہ السلام نبی تھے یا نہیں۔ بعض علماء نے آپ کو نبی مانا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک بار لوگوں کو وعظ کر رہے تھے۔ کسی نے پوچھا، اے موسیٰ، یہ بتائیے کہ اس وقت آپ سے بڑا عالم کون ہے؟ اب چونکہ آپ نبی تھے اور اپنے وقت میں نبی سے بڑھ کر کوئی عالم نہیں ہو سکتا، اس لیے آپ نے جواب دیا کہ اس وقت بڑا عالم میں ہی ہوں۔ یہ جواب یوں تو درست تھا، لیکن نبوت کے مقام کے خلاف تھا، اس لیے اللہ تعالیٰ کو پسند نہ آیا۔ یعنی ایسے سوال کے جواب میں آپ کو کہنا چاہیے تھا، اللہ تعالیٰ ہی کو اس بات کا علم ہے۔ چونکہ آپ کا جواب اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں آیا، اس لیے وحی نازل ہوئی، اے موسیٰ، ہمارا ایک بندہ جو بعض باتوں کا تم سے زیادہ علم رکھتا ہے، اس سے ملاقات کرو۔ آپ نے پوچھا، اے باری تعالیٰ، وہ بندہ کہاں ملے گا؟ جواب ملا، ہمارے اس بندے کے ملنے کی جگہ وہ ہے جہاں 2 دریا ملتے ہیں۔ تم ایک مچھلی تل کر زنبیل میں رکھ لو، اس کے بعد اس کی تلاش میں نکلو۔ جس جگہ مچھلی زنبیل سے نکل کر دریا میں چھلانگ لگا دے، وہی ہمارا بندہ ملے گا۔ آپ نے ایسا ہی کیا اور اپنے خادم یوشع بن نون کو ساتھ لیا اور چل پڑے۔ سفر کے دوران ان ایک بندے کے پاس پہنچ کر کہ اس پر سر رکھ کر لیٹ گئے۔ اس مقام پر وہ تلی ہوئی مچھلی اچانک حرکت میں آئی اور زنبیل سے نکل کر دریا میں چلی گئی۔ مچھلی کے زندہ ہونے اور دریا میں چلے جانے کے علاوہ ایک اور معجزہ یہ ہوا کہ جس راستے سے مچھلی دریا میں گئی، اللہ تعالیٰ نے وہاں پانی کا بہاؤ روک دیا اور اس جگہ پانی کے اندر ایک سرنگ سی بن گئی۔ حضرت یوشع بن نون یہ عجیب ترین واقعہ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام بیدار ہوئے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یہ واقعہ بتانا بھول گئے۔ دونوں اس جگہ سے آگے روانہ ہوئے، پورے 1 دن اور 1 رات کا سفر طے کیا۔ دوسرے دن صبح ہوئی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے خادم یوشع بن نون سے فرمایا، ہمارا کھانا لاؤ۔ اس وقت انہوں نے کہا، ارے موسیٰ، وہ مچھلی تو زندہ ہو کر دریا میں چلی گئی تھی۔ اس پر موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، وہی تو ہماری منزل تھی۔ چنانچہ وہ فوراً وہاں سے واپس روانہ ہوئے اور اس بندے کے پاس پہنچے۔ وہاں پتھر پر ایک شخص سر سے لے کر پیر تک چادر تانے لیٹا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام نے انہیں اس حالت میں سلام کیا اور بولے۔ حضرت خضر علیہ السلام نے جواب دیا کہ اس غیر آباد جنگل میں سلام کہنے والا کہاں سے آ گیا؟ اس پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، میں موسیٰ ہوں۔ تب حضرت خضر علیہ السلام نے پوچھا، بنی اسرائیل کے موسیٰ؟ آپ نے فرمایا، ہاں، میں بنی اسرائیل کا موسیٰ ہوں۔ میں آپ کے پاس اس لیے آیا ہوں کہ آپ مجھے وہ خاص علم سکھا دے جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو دیا ہے۔
اس پر حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا آپ میرے ساتھ صبر نہیں کر سکیں گے؟ اے موسیٰ، میرے پاس ایک علم ہے جو اللہ تعالیٰ نے مجھے دیا ہے، وہ آپ کے پاس نہیں ہے، اور ایک علم آپ کو دیا ہے جو میرے پاس نہیں ہے۔ اس پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا انشاءاللہ آپ مجھے صبر کرنے والا پائیں گے، اور میں کسی کام میں آپ کی مخالفت نہیں کروں گا۔ اب یہ معاہدہ طے ہو گیا۔ اب دونوں حضرات روانہ ہو گئے۔ حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا اگر آپ میرے ساتھ چلنے کے لیے تیار ہے تو کسی معاملے کے بارے میں مجھ سے پوچھے گا نہیں۔ اس کے بعد یہ حضرات دریا کے کنارے کنارے روانہ ہوئے۔ ایسے میں ایک کشتی آ گئی۔ انہوں نے کشتی والوں سے کشتی میں سوار ہونے کی بات کی۔ ان لوگوں نے حضرت خضر علیہ السلام کو پہچان لیا اور انہیں سوار کر لیا۔ کشتی میں سوار ہوتے ہی حضرت خضر علیہ السلام نے ایک کلہاڑی کے ذریعے کشتی کا ایک تختہ نکال ڈالا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہ ان سے رہا نہ گیا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام بول اٹھے یہ کیا کرتے ہو؟ ان لوگوں نے بغیر کرائے کے ہمیں سوار کر لیا اور آپ نے کشتی توڑ دی، آپ نے برا کام کیا ہے۔ حضرت خضر علیہ السلام نے جواب دیا میں نے پہلے ہی کہا تھا کہ آپ صبر نہیں کر سکیں گے۔ موسیٰ علیہ السلام بولے میں بھول گیا تھا، آپ سخت رویہ اختیار نہ کریں۔ اب آپ لوگ کشتی سے اتر کر ساحل پر چلنے لگے۔ اچانک حضرت خضر علیہ السلام نے ایک لڑکے کو دیکھا، وہ دوسرے لڑکوں سے کھیل رہا تھا۔ آپ نے اس لڑکے کے سر پر وار کیا اور وہ لڑکا مر گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے رہا نہ گیا اور فوراً بول پڑے اے خضر، آپ نے ایک معصوم لڑکی کی جان لے لی، آپ نے یہ کیا کیا؟ بغیر جرم کے اس کو قتل کر دیا، یہ تو آپ نے برائی کا کام کیا۔ حضرت خضر علیہ السلام پھر بولے میں نے پہلے ہی کہا تھا کہ آپ صبر نہ کر سکیں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا ٹھیک ہے، اگر میں آپ سے کوئی بات پوچھوں تو آپ مجھے اپنے ساتھ نہ رکھیے گا، آئندہ میں کوئی سوال نہیں کروں گا، کوئی بات نہیں پوچھوں گا۔ اب پھر انہوں نے چلنا شروع کیا، یہاں تک کہ ایک گاؤں پہنچ گئے، یعنی ایک بستی میں پہنچے۔ آپ نے گاؤں والوں سے درخواست کی کہ ہمیں یہاں ایک رات مہمان رکھ لے، انہوں نے انکار کر دیا۔ اس بستی میں انہوں نے ایک دیوار دیکھی، وہ گرنے کے قریب تھی۔ حضرت خضر علیہ السلام نے اس دیوار کو اپنے ہاتھوں سے سیدھا کر دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حیران ہو کر کہا میں نے ان لوگوں سے درخواست کی تھی کہ ہمیں ایک رات ٹھہرا لے، انہوں نے نہیں ٹھہرایا، اور آپ نے ان کا اتنا بڑا کام کیا، اگر آپ چاہتے تو اس کے بدلے میں کچھ اجرت لے سکتے تھے۔ خضر علیہ السلام نے کہا بس اب شرط پوری ہو گئی، اب ہمارے درمیان جدائی کا وقت آ گیا ہے، ھذا فراق بینی و بینک۔ اس کے بعد حضرت خضر علیہ السلام نے ان تینوں واقعات کی وضاحت کی جو پچھلے گزر چکا۔ اب سنیے، حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا میں نے وہ کشتی اس لیے توڑی تھی کہ وہ چند غریب لڑکوں کی کشتی تھی، اور ان اطراف میں جدھر وہ جا رہی تھی کشتی ایک بادشاہ تھا، وہ ہر بے عیب چیز کو اپنے قبضے میں کر لیتا تھا۔ یعنی کشتی اگر صحیح سالم ایک دم کمپلیٹ ہوتی تو وہ ظالم بادشاہ کشتی کو لے لیتا، تو میں نے کشتی کے اندر عیب کر دیا تاکہ یہ کشتی ظالم بادشاہ نہ لے۔ اور رہا وہ لڑکے کا مسئلہ، اس کا حال یہ ہے کہ اس کے ماں باپ دونوں ایمان والے تھے۔ ہم اس بات سے ڈرے کہ کہیں یہ ان ماں باپ پر سرکشی نہ کر بیٹھے اور انہیں کفر میں مبتلا نہ کر دے۔ بعد ازاں اس لڑکے کے بدلے میں اللہ تعالیٰ نے انہیں ایک لڑکی دی جو ایک نبی کی زوجہ بنی، اس لڑکی سے پھر نبی پیدا ہوئے۔ یہ اس لڑکے کے والدین کو صلہ ملا۔ اور جن لوگوں نے ہمیں مہمان نہیں ٹھہرایا تھا، اس بستی کی ایک دیوار اس لیے میں نے درست کی تھی کہ وہ 2 یتیم لڑکوں کی تھی۔ اس دیوار کے نیچے ان کا مال، ان کا خزانہ دفن تھا۔ ان کا مرحوم باپ ایک نیک صالح آدمی تھا، بس آپ کے رب نے اپنی رحمت سے چاہا کہ دونوں یتیم بچے اپنی جوانی کو پہنچ کر اس خزانے کو لے لے، اور پھر میں نے اس دیوار کو اس لیے صحیح کر دیا تھا۔ اور ان تمام کاموں میں سے کوئی کام بھی میں نے اپنی مرضی سے نہیں کیا۔ یہ حقیقت ہے ان باتوں کی جن پر آپ نے صبر نہیں کیا۔ پھر 40 سال یعنی وہ واقعہ، اس کے بعد میں حضرت خضر علیہ السلام غائب ہو گئے، اور پھر وہ میدان تی میں جو 40 سال کے اللہ نے بنی اسرائیل کو اللہ پاک نے قید کر دیا تھا، میدان تی میں ایک پہاڑ تھا جس کا نام ہور تھا، یعنی ہور نام کا ایک پہاڑ تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کے حکم سے اپنے بھائی ہارون علیہ السلام کو اور ان کے بیٹے کو اس پہاڑ کی چوٹی پر لے گئے۔
حضرت ہارون علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے کے لیے پہاڑ کی وہ چوٹی بہت پسند آئی، وہ وہاں اللہ کی عبادت میں مشغول ہو گئے۔ پہاڑ کی اس چوٹی پر ایک تخت نما چبوترا تھا۔ حضرت ہارون علیہ السلام نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا، میرا اس جگہ آرام کرنے کو جی چاہتا ہے، مگر شرط یہ ہے کہ آپ یہی میرے ساتھ رہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بھائی کی درخواست مان لی۔ حضرت ہارون علیہ السلام نے آرام کرنے کے لیے اپنا سر اس جگہ رکھا، بس اسی وقت آپ کا وقت پورا ہو گیا اور آپ کا انتقال ہو گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بھتیجے کے ساتھ نیچے وادی تی میں آئے اور بنی اسرائیل کو حضرت ہارون علیہ السلام کی وفات کی خبر دی۔ انہیں یقین نہ آیا۔ جب آپ نے انہیں یقین دلانے کی کوشش کی تو الٹا حضرت موسیٰ علیہ السلام پر الزام لگایا اور کہنے لگے، آپ نے انہیں خود مارا ہے۔ ان کے اس الزام سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بہت تکلیف پہنچی۔ ادھر انہوں نے مطالبہ داغ دیا، ہمیں حضرت ہارون علیہ السلام کی لاش دکھائی جائے۔ آپ نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی، یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی تو اللہ تعالیٰ نے لاش کو ان کے سامنے کر دی۔ پھر خود حضرت ہارون علیہ السلام زندہ ہو کر بول پڑے، اے میری قوم، مجھے میرے بھائی نے یعنی موسیٰ نے نہیں مارا، بلکہ مجھے اللہ کے حکم سے موت آئی ہے۔ یہ کہتے ہی آپ پھر مردہ ہو گئے۔ اس کے بعد آپ کی لاش پھر غائب ہو گئی۔ اسی طرح ان لوگوں نے آپ کی موت کا یقین کیا۔ ان تمام واقعات سے آپ اندازہ لگائیے کہ وہ قوم کس قدر نافرمان تھی، کس قدر ناشکرہ تھی، کہ وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی وہ کس طرح سے وہ تکلیف پہ تکلیف پہنچائی جا رہی تھی۔ اب حضرت سامعین، قارون کا واقعہ سنیے کہ قارون جو کہ بہت بڑا مالدار اور ایک وقت پر حاکم بھی تھا وہ، اور اس کا مال اور اس کو اپنے گھر کے ساتھ یعنی خزانوں کے سمیت زمین میں دسنا، یہ موسیٰ علیہ السلام کی بد دعا سے ہوا کہ جس کو تمام شہر نے اپنے آنکھوں سے دیکھا۔ معجزہ عصا کی طرح یہ بھی ایک معجزہ ظاہر ہوا جس سے موسیٰ علیہ السلام کی نبوت اور رسالت روز و روشن کی طرح واضح ہو گئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام یہ دو خدا کے برگزیدہ رسول اور بندے تھے۔ پہلا متکبر اور مغرور جو سلطنت کے نشے میں چور تھا یعنی فرعون، اور دوسرا مغرور جو مال دولت کے نشے میں چور تھا یعنی وہ قارون۔ پہلا مغرور دریا میں غرق ہوا اور دوسرا مغرور زمین میں دسا دیا گیا۔ فرعون کا غرق ہونا موسیٰ علیہ السلام کا بحری معجزہ تھا، اور قارون کا زمین میں دسایا جانا یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا بری معجزہ تھا۔ فرعون نے سلطنت کے زعم میں قبول ہدایت سے انحراف کیا، اور قارون نے مال و دولت کے نشے میں اتباع ہدایت سے گریز کیا، اور دونوں کا انجام کیا ہوا آپ نے سنا ہے کہ اللہ کا قہر اور عذاب ان پر نازل ہوا، اور نہ ان کو سلطنت بچا سکی اور نہ مال دولت ان کو بچا سکا۔ جیسا کہ قارون موسیٰ علیہ السلام کا چچا زاد بھائی تھا، سامری کی طرح منافق تھا، بڑا مالدار تھا، کثرت مال کی وجہ سے غرور اور تکبر میں مبتلا ہو گیا تھا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام پر حسد کرنے لگا۔ ایک عورت کو رشوت دے کر اس پر آمادہ کیا کہ مجمع عام میں وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر زنا کی تہمت لگائے۔ چنانچہ اس عورت نے جب موسیٰ علیہ السلام پر تہمت لگائی تو موسیٰ علیہ السلام کانپ گئے اور اس عورت کو اللہ تعالیٰ کی قسم دے کر کہا کہ سچ سچ بتا بات کیا ہے۔ اس عورت نے سچ سچ کہہ دیا کہ قارون نے مجھے اس قدر مال دے کر اس پر آمادہ کیا کہ میں آپ پر تہمت لگاؤں۔ موسیٰ علیہ السلام اتنا سنتے ہی سجدے میں گر گئے اور اللہ کے سامنے گڑ گڑا کر دعا کرنے لگے۔ اللہ تعالیٰ نے وحی نازل کی کہ اے موسیٰ، ہم نے زمین کو تیرے لیے مسخر کر دیا ہے، قارون کے بارے میں تو جو حکم زمین کو دے گی وہ تیری فرما برداری کرے گی۔ موسیٰ علیہ السلام نے زمین کو حکم دیا کہ وہ اس کو نگل لے۔ لوگوں نے اس کو مذاق اور جادو سمجھا، یہاں تک کہ وہ زمین میں دسنا شروع ہو گیا اور گھٹنوں تک زمین نے اس کو نگل لیا۔ تو قارون چلانے لگا اور قرابت داری کا واسطہ دینے لگا، مگر موسیٰ علیہ السلام شدت غضب کی وجہ سے زمین سے کہنے لگے اور نگل، یہاں تک کہ وہ پورا زمین میں دس گیا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ وہ اسی طرح 7ویں زمین تک دستا چلا جائے گا، اور قارون کہ وہ زمین میں دستا ہی چلا جائے گا۔
حضرت موسیٰ علیہ السلام کی رشتہ داری تھی، چچا زاد بھائی تھا، مگر قرابت کام نہ آئی، ایمان لاتا تو عزت پاتا۔ ہاں، اور وہ ہمیشہ قارون موسیٰ علیہ السلام کو تکلیف پہنچانے کے در پہ رہتا تھا، جیسے قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تکونوا کالذین آذوا موسیٰ، یعنی ہر وقت اس در پہ رہتا تھا کہ تکلیف پہنچاوے۔ اور یہ چچا زاد بھائی تھا، یہی اکثر مفسرین کی بھی رائے ہے، اور وہ توریت کو بڑی اچھی آواز سے پڑھتا تھا، خوش الحانی کے ساتھ میں پڑھتا تھا، اور کئی علماء کرام اس کے بارے میں فرماتے ہیں کہ تورات کا حافظ تھا، تورات کا قاری تھا وہ، لیکن سامری کی طرح ایک کم وقت بھی منافق تھا، اور کثرت مال کی وجہ سے وہ بنی اسرائیل پر سرکشی کرنے لگا، اور یہ چاہنے لگا کہ سب پر حاکم بن جاوے، اور اس کی مال دولت کا یہ حال تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے اس کو اس قدر خزانے دیے تھے کہ اس کی کنجیاں ایک صاحب قوت جماعت پر بار بنتی تھی، یعنی بھاری ہوتی تھی ان کے لیے اٹھانا، یعنی خزانوں کو نہیں، خزانے جہاں رکھے جاتے تھے، جن الماریوں میں، جن تجوریوں میں، جن کمروں میں، ان الماریوں کی، ان کمروں کی چابیاں، یعنی ایک بڑی جماعت کو جو 10 سے 40 کے درمیان کو ایک جماعت کہتے ہیں، بڑی جماعت، کہ اس جماعت کو بھی اٹھانا بہت بھاری ہوتا تھا، اتنا اللہ نے اس کو خزانہ دیا تھا، اللہ نے اس کو اتنا نوازا تھا۔ ہاں، لیکن تحقیق ہے کہ اللہ تعالیٰ اترانے والوں کو پسند نہیں کرتا ہے۔ بنی اسرائیل کے صالحین نے اس کو نصیحت کی کہ مال دولت پر اترانا اچھا نہیں ہے، اور ان ناصحین نے یہ بھی کہا کہ اللہ نے جو مال تجھ کو عطا کیا ہے اس کے ذریعے آخرت کو طلب کر، اپنی آخرت کو سنوار، یعنی اس دار فانی پر مطمئن مت ہو، اور خدا کی نافرمانی کر کے زمین میں فساد مت پھیلا۔ اللہ تعالیٰ فساد کرنے والوں کو دوست نہیں رکھتا ہے۔ اللہ کی معصیت اور اس کی نافرمانی اور خدا کے دیے ہوئے مال و دولت کو خدا کی نافرمانی میں خرچ کرنا بھی فساد ہے۔ بالجملہ جب یہ نیک لوگوں نے قارون کو یہ نصیحت کی جن کا ذکر ہوا، تو قارون یہ سن کر جواب میں بولا کہ مجھ کو جو کچھ مال و دولت ملا ہے وہ میری علمی قابلیت اور فہم اور فراست کا نتیجہ ہے۔ خدا کے نیک بندوں نے قارون کو یہ نصیحت کی کہ مال دولت اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمت ہے، اس کو آخرت کا توشہ بنا۔ وہ مغرور بولا کہ مال و متاع تو مجھ کو اپنے علم و دانش اور حسن تدبیر سے ملا ہے، دن رات جد و جہد کر کے اپنے کاروبار سے میں نے کمایا ہے، یہ مال میرا کمایا ہوا ہے، میں اس کا مالک ہوں، جس طرح چاہوں جہاں چاہوں خرچ کروں، جو حاجت مند ہے وہ آپ کمائے۔ آج غرض یہ کہ جب قارون نے ناصحین کی نصیحتیں سن کر یہ جواب دیا تو اللہ تعالیٰ اس کے جواب میں فرماتے ہیں، کیا اس نادان کو یہ معلوم نہیں کہ اللہ تعالیٰ اس سے پہلے بہت سی گزشتہ قوموں کو غارت کر چکا ہے، جو قوت اور طاقت میں اور مال کے جمع کرنے میں اس سے کہیں زیادہ تھی، ہاں، اور قوت اور مال دولت اس کو ہلاکت سے نہ بچا سکی۔ کہ قارون موسیٰ علیہ السلام پر بڑا حسد کرتا تھا اور تکلیف پہنچانے کے در پہ رہتا تھا، ہاں، کہ موسیٰ علیہ السلام کو پریشان کرے، ان کو ذلیل کرے، ان کو تکلیفیں پہنچائے۔ ایک دن موسیٰ علیہ السلام نے قارون سے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھ کو زکوٰۃ کا حکم نازل کیا ہے اور مجھ کو حکم دیا ہے کہ میں تجھ سے زکوٰۃ لوں۔ قارون نے زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا کہ زکوٰۃ خواہ کتنی ہی قلیل ہو مگر پھر بھی مجموعہ مل کر ایک کثیر رقم ہو جاتی ہے۔ زکوٰۃ دینے سے اس نے صاف انکار کر دیا، اور بنی اسرائیل سے کہا کہ یہ شخص یعنی موسیٰ نماز کا حکم لے کر آیا اور اس کے علاوہ اور بھی احکام لے کر آیا، تم نے برداشت کیا، ابھی زکوٰۃ کا حکم لے کر آیا ہے، اور اس کا مقصد یہ ہے کہ تمہارے مال کو ہضم کر جاوے۔ اور اپنے خاص مجمع میں بولا کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ موسیٰ علیہ السلام کو قوم میں رسوا کروں اور اس کی کوئی بات نہ سنے، اور تدبیر اس نے یہ کی کہ ایک بدکار عورت کو ایک کثیر رقم دے کر اس پر آمادہ کیا کہ وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر تہمت لگائے۔ یہ بات اندرونی طور پر طے پائی گئی۔ دوسرے یا تیسرے دن موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو امر و نہی بیان کر رہے تھے، یعنی اللہ کے حکم سنا رہے تھے، تو اس میں بیان بھی کیا کہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ جو شادی شدہ شخص زنا کرے اس کو رجم یعنی سنسار کیا جاوے۔ تو قارون کا کوئی آدمی کھڑا ہوا اور بولا اگرچہ تو ہی ہو، یعنی اگرچہ موسیٰ تو خود ہو؟ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا ہاں اگرچہ میں ہی ہوں۔ اس پر قارون کے لوگوں نے اس عورت کو بلایا،
اس عورت نے بڑے مجمع میں موسیٰ علیہ السلام پر زنا کی تہمت لگائی۔ موسیٰ علیہ السلام نے اس عورت سے کہا کہ میں تجھ کو خدا تعالیٰ کی قسم دیتا ہوں، سچ سچ بتا معاملہ کیا ہے۔ اس عورت پر ہیبت الہی غالب ہو گئی اور بولی، اے موسیٰ، جب تم نے مجھے اللہ کی قسم دی ہے تو میں سچ سچ بتلا دیتی ہوں کہ قارون نے مجھ کو اتنی رقم دے کر اس پر آمادہ کیا تھا کہ میں تم پر تہمت لگاؤ، اور میں گواہی دیتی ہوں کہ تم اس سے بالکل بری ہو، اور میں گواہی دیتی ہوں کہ تم اللہ کے رسول ہو۔ اسی طرح قارون کا سارا مکر بنی اسرائیل پر کھل گیا۔ موسیٰ علیہ السلام یہ سن کر سجدے میں گر گئے اور زارو قطار رو کر دعا مانگنے لگے اور کہنے لگے، اے اللہ، اگر میں تیرا رسول برحق ہوں تو تو میرے لیے اس پر اپنا قہر نازل فرما۔ اس پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی آئی کہ اے موسیٰ، ہم نے زمین کو حکم دے دیا ہے کہ قارون کے بارے میں تم زمین کو جو حکم دو گے وہ اس کی اطاعت کرے گی۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے زمین کو حکم دیا کہ قارون کو ماؤ اس کے گھر کے نگل جا۔ زمین نے فوراً اس کو پکڑ لیا اور وہ دسنا شروع ہو گیا، یہاں تک کہ وہ لوگوں کی نظروں سے غائب ہو گیا۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ قارون ملعون بقدر اپنے قد کے روزانہ زمین میں دستا رہے گا، یہاں تک کہ جب قیامت کے لیے سور پھونکا جائے گا تب یہ بالکل زمین کے نیچے پہنچ جائے گا۔ جس طرح فرعون کی غرقہ بھی موسیٰ علیہ السلام کا معجزہ تھا، اسی طرح قارون کا موسیٰ علیہ السلام کی دعا سے زمین میں دسنا بھی موسیٰ علیہ السلام کا دوسرا معجزہ تھا۔ ان قارون کان قوم موسیٰ فبغى علیہم۔ اب یہ واقعہ یہاں پر پورا ہوا۔ اب حضرت ہارون علیہ السلام کی موت کا واقعہ آپ نے سن لیا۔ اب اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کی موت کے بارے میں بھی تھوڑا سا مختصر بیان کرتا ہوں، سنیے گا حضرت۔ ان تمام واقعات سے آپ اندازہ لگائیے کہ مال دولت کے نشے میں آ کر اللہ کو ناراض نہیں کرنا چاہیے۔ خیر، چنانچہ اس کے بعد میں پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا بھی موت کا وقت آ گیا۔ ملک الموت حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے اور آپ کی روح قبضہ کرنے کے لیے آئے اور آپ سے کہا، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس ملک الموت کو ایک تھپڑ دے مارا، ان سے ان کی آنکھ باہر نکل آئی۔ ملک الموت نے اللہ تعالیٰ سے جا کے شکایت کی تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے آنکھ درست ہو گئی، اور یہ اس وجہ سے ہوا کہ ملک الموت آپ کے پاس انسانی شکل میں آئے تھے اور بغیر اجازت کے آپ کے گھر میں داخل ہو گئے تھے۔ آپ پہچان نہ سکے اور غصے میں آ کر تھپڑ مار دیا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ملک الموت سے فرمایا، تم میرے بندے موسیٰ کے پاس جاؤ اور ان سے کہنا کہ وہ اپنا ہاتھ کسی بیل یا بھیڑ کی کمر کے اوپر رکھ دے۔ انہوں نے ایسا ہی کیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا، اس سے کیا فائدہ ہوگا؟ ملک الموت نے کہا کہ جتنے بال آپ کے ہاتھ کے نیچے آئے ہیں، ہر بال کے بدلے میں آپ کی عمر 1 سال بڑھا دی جائے گی۔ اس پر آپ نے پوچھا، پھر کیا ہوگا؟ انہوں نے کہا، پھر موت ہے۔ یہ سن کر آپ نے فرمایا، مجھے ہر حال میں موت آنی ہے، تو پھر دیر کس بات کی؟ پھر دیر سے کیا فائدہ؟ اس کے بعد ملک الموت نے آپ کو جنت کا ایک سیب دیا۔ آپ نے جو ہی اسے سونگھنے کے لیے ناک سے لگایا، آپ کا اسی وقت انتقال ہو گیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ وفات کے وقت آپ کی عمر 120 سال تھی۔ آپ کی وفات کے بعد حضرت یوشع بن نون علیہ السلام نبی بنے، اور ایک کے بعد دیگر حضرت حزقیل علیہ السلام، حضرت الیاس، حضرت الیسع، حضرت ذوالکفیل وغیرہ وغیرہ علیہ السلام ترتیب وار نبی بنتے گئے۔ تو محترم سامعین، یہ واقعہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جو میں نے 3 دن پہلے ڈالا تھا، اور ابھی ایک واقعہ جو آپ سن رہے ہیں، مکمل معتبر علماء دیوبند کی کتاب کے ذریعے سے میں نے واقعہ آپ کے سامنے رکھا ہے۔ تو حضرات، آپ بھی اس کو سنیے اور آگے اپنے یار دوستوں میں بھی شیئر کیجئے۔ چینل پر نئے ہو تو چینل کو سبسکرائب کر دیجئے گا، اور اسی طرح میں اس چینل کے اندر ہر موقع محل کی مسنون دعائیں الحمدللہ روزانہ 1 یا 2 دعا ضرور ڈالتا ہوں، اور اسی طرح کھانے کے، پانی پینے کے اور سونے کے، بیت الخلاء کے، اسی طرح سنت طریقے جو ہے انشاءاللہ کچھ تو ڈال دیے ہے اور کچھ باقی ہے، انشاءاللہ جلد سے جلد ان کو بھی ڈالنے کی کوشش کروں گا۔ تو اسی طرح ان ویڈیو کو سنیں
اور آگے ان کو شیئر بھی کرے، اور اسی طرح کام کی یعنی کوئی ایسی بات ہو، جو ایسی دعا ہو جو مجھ تک نہ پہنچی ہو یا میرے ذہن میں اس وقت نہ ہو، تو آپ مجھے کمنٹ کے ذریعے سے یا کسی ذریعے مجھے میسیج کر کے بتائیے گا۔ انشاءاللہ جلد سے جلد بھی اس ویڈیو کو ڈالنے کی کوشش کروں گا۔ دعا کرے اللہ تعالیٰ اخلاص کے ساتھ مجھے بھی اس کام کے لیے قبول کرے اور اخلاص کے ساتھ مجھے چلائے رکھے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔